رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ باتیں میرے حضور کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلسلہ لے کر حاضر ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے فضائل و کمالات ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کا تذکرہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے بہت سارے نام ہم سن چکے، اس دوران اس میں علماء نے جو فضائل و کمالات بیان کیے ہیں ان کو بھی سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے سلسلے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ نام اور اس ضمن میں علماء نے جو فضائل بیان کیے ہیں اسے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو سراپا معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمانے کے اندر کہ جب آپ نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور اس وقت کفار میں مشرکین میں جھوٹ بہت زیادہ عام تھا اور برائیاں بھی تھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی ان میں صادق و امین کہلایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ہمیشہ آپ سچ باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ اعلان نبوت سے پہلے ہو چاہے اعلان نبوت کے بعد ہو۔ مشہور سیرت کی کتابوں کے اندر اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے قریش کو بلایا، اپنے خاندان والوں کو بلایا تاکہ آپ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں، پہلی بار آپ نے تبلیغ فرمانا شروع کی کھلے عام، تو آپ نے سب سے پہلے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی بہت بڑا لشکر جرار آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو آپ کہیں گے تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معبود واحد مانو، اور یہ شرک چھوڑنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے پر پھر ابو لہب نے ابتدا کی، اور ان میں جو اکثریت تھی، اغلبیت تھی، وہ چلی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں بھی ان کے درمیان یہ صادق و امین کے نام سے مشہور تھے، اور آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بیان کی تھی جو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی، اور اس وقت کا واقعہ بیان کیا کہ جب ابھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے تاثرات کیا تھے کہ جب ہرقل کے دربار میں، قیصر روم کے دربار میں، رومی سلطنت میں جب آپ پہنچے اور آپ سے قیصر روم نے کچھ سوالات کیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو اس میں 2 سوالات تھے، یعنی ویسے تو تقریباً 9 سے 10 سوالات تھے، لیکن ان میں سے 2 سوالات یہ تھے کہ قیصر نے یہ سوال کیا تھا ان سے کہ کیا یہ دعویٰ کرنے سے پہلے، یعنی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تو اس پر حضرت ابو سفیان نے یہ کہا کہ نہیں، ہم ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتے تھے۔ تو اس پر قیصر نے یہ کہا کہ جب وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی جھوٹ نہیں باندھیں گے، یقیناً وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اس نے الفاظ نہیں کہے کہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچا دعویٰ کریں، لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ نہیں بول سکتے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی ایسے ہی نہیں بولیں گے۔ دوسرا اس نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ تمہیں حکم کس بات کا دیتے ہیں؟ تو اس پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اس کے باوجود یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز کا، زکوٰۃ کا، سچائی کا، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں،
پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، تو سچائی کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیا کرتے تھے۔ تو آپ کی ذات میں سچ ہی سچ تھا، ہمیشہ آپ سچ بولا کرتے تھے، اس لیے آپ الصادق کے نام سے مشہور تھے، اور یہی آپ کا ایک صفتی نام ذکر کیا گیا ہے، الصادق۔ الف لام پھر صاد، پھر اس کے بعد الف، اس کے بعد دال، پھر قاف۔ ہمارے یہاں صادق نام عام طور پہ رکھا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے بچے کی خلقت کے حوالے سے کہ وہ کیسے اس ماں کے پیٹ میں اس کی خلقت ہوتی ہے، کیسے اس کی پیدائش کے مراحل ہوتے ہیں، اس بات کو حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہے، تو اس کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی صفاتی نام ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق، یعنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا اور وہ سچے ہیں اور ان کی تصدیق کی گئی ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ صفاتی نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کے اندر موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور کفار کے درمیان بھی آپ کا صادق ہونا، سچا ہونا، یہ کس قدر معروف تھا کہ ایک روایت یہ موجود ہے کہ ابو جہل، اس کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ وَلَكِن نُكَذِّبُ مَا جِئْتَ بِهِ، یعنی ہم آپ کو جھوٹا قرار نہیں دیتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہاں جو باتیں آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی وہ اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن جو باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے، وحی کو ذکر کر رہے تھے، تو اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور شفا شریف کے اندر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس کی ملاقات ہوئی کسی سے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو باتیں بیان کرتے ہیں ان میں تم ان کو جھوٹا سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہم ان کی تصدیق ہی کرتے ہیں۔ البتہ اس نے پھر یہ بیان کیا کہ بنی ہاشم کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی جو تولیت ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، زمزم کا پانی حاجیوں کو پلانا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، اب نبوت بھی ان کے پاس آ جائے گی، تو اس لیے ہم ان کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی اس نے صرف تعصب کی وجہ سے، بنو ہاشم سے اپنے بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، ورنہ ابو جہل جیسا سخت کافر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا معترف تھا، چاہے وہ اعلان نبوت سے پہلے ہو، چاہے وہ اعلان نبوت کے بعد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور آپ علیہ السلام کے سچے ہونے پر ایک بہت ہی پیارا واقعہ حضرت سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص سے جو باہر سے آیا تھا اس سے سودا کیا گھوڑے کے خریدنے کا، ریٹ طے ہو گئے، قیمت طے ہو گئی کہ اتنے کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں قیمت لے کر آتا ہوں، رقم لے کر آتا ہوں تاکہ تمہیں دے دوں اور گھوڑا حاصل کر لوں۔ سودا طے ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رقم لینے کے لیے گئے، پیچھے سے اس کو دوسرا گاہک مل گیا، اچھا گاہک مل گیا، یعنی مزید قیمت وہ زیادہ دینے لگا، تو اس نے اس سے بات کر لی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں یہ گھوڑا بیچتا ہوں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رقم لے کے واپس تشریف لے کر آئے اور رقم اس کو دینے لگے اور اس سے کہا کہ گھوڑا مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں، یہ گھوڑا تو میں نے آپ کو بیچا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے گھوڑا مجھے بیچا ہے، قیمت ہماری طے ہوئی اور قیمت لینے کے لیے میں گیا تھا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم نے گھوڑا بیچا نہیں ہے، تو چونکہ وہ دوسرے کو بیچ چکا تھا اس لیے وہ مکر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے بیچا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں، کہ کون گواہ ہے، کون گواہی دے گا اس بات کی کہ آپ نے واقعی مجھ سے یہ گھوڑا خریدا ہے اور میں نے آپ کو یہ گھوڑا بیچا ہے۔ تو جس وقت یہ سودا ہو رہا تھا اس وقت وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن اب جھمگٹا لگ گیا۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا تم سے خریدا ہے۔ اس نے کہا تم گواہی دیتے ہو؟ بولا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے یہ گھوڑا تم سے خریدا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں حضور علیہ السلام کو یہ گھوڑا دیتا ہوں، اور اس نے وہ رقم لے لی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو تم نے اس بات کی گواہی کیسے دے دی کہ میں نے اس سے یہ گھوڑا خریدا ہے؟
حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ لاجواب جواب تھا۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دن رات ہمیں آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، وحی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے، آپ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کو سچا مانتے ہیں کہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ درست اور صحیح ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو جب ہم آسمان کی باتوں کو، وحی کی باتوں کو بغیر کسی گواہ کی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ آپ اس میں سچے ہیں، تو یہ تو زمین کی بات ہے، اس میں ہم آپ کی تصدیق کیسے نہیں کریں گے؟ یعنی تو میں نے آپ کے لیے گواہی اس لیے دی ہے کہ آپ نے یقیناً اس سے یہ خریدا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ادا بڑی پسند آئی، اور چونکہ حضور علیہ السلام شارع ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب خزیمہ کی جو گواہی ہے وہ 2 کے برابر ہے، یعنی کسی بھی مقام پر حضرت خزیمہ اگر گواہی دیں گے تو ان کی اکیلے کی گواہی یہ 2 کی گواہی کے قائم مقام ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایسے سچے تھے کہ وہاں پہ جھوٹ کا کوئی شائبہ ہی موجود نہیں تھا، تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سودا کیا تھا وہ بن دیکھے آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے یہ سودا ضرور کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام کی سچائی کا، آپ علیہ السلام کے سچے ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ سچ بولنے کی ترغیب ہی دلاتے رہے اور جھوٹ سے نفرت دلاتے رہے کہ جھوٹ بندے کو یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ان سچائیوں کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام یہ الصادق ہے۔ ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک مشہور نام ہے الطاہر، جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ طاہر کہا جاتا ہے، الف لام پھر اس کے بعد طا پھر اس کے بعد الف پھر ہا اور پھر را۔ الطاہر، طاہر کا مطلب ہوتا ہے پاک، پاکیزہ، یعنی جو پاکیزہ ہو ایسی ہستی کو الطاہر کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کی جو خرابی تھی، ہر طرح کی جو گندگی تھی، ہر طرح کی جو برائی تھی، اس سے آپ پاک تھے، نہ آپ کے باطن کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی موجود تھی، نہ آپ کے ظاہر میں کسی طرح کی کوئی خرابی۔ تو چونکہ ان تمام چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام علماء نے الطاہر ذکر کیا ہے۔ علماء نے طہارت کی 10 کے قریب قسمیں بیان کی ہیں، جس میں طہارت بدن ہوتا ہے، دل کی طہارت ہوتی ہے، اسی طرح اپنے باطن کی طہارت ہوتی ہے، روح کی طہارت ہوتی ہے، پیٹ کی طہارت کے اس کو جو حرام کھانا پینا ہے اس سے بچا کر رکھا جائے، اسی طرح جو برائی ہوتی ہے یعنی نافرمانی ہوتی ہے کہ جس سے بندہ شرمندہ ہوتا ہے، جس سے بندے کو ندامت ہوتی ہے، تو مختلف قسم کی طہارتیں علماء نے بیان کی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ وَسُمِّيَ صلی اللہ علیہ وسلم بِذَلِكَ لِأَنَّهُ الْمُسْتَجْمِعُ لِجَمِيعِ أَنْوَاءِ الطَّهَارَةِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طاہر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں یہ ساری کی ساری طہارتیں پائی جاتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طاہر ہونا، اس پر بڑا خوبصورت جملہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام وہ ہے کہ جب یہ آتا ہے تو اس کے آنے سے ہی بندے کو طہارت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اس کا باطن یہ پاک ہو جاتا ہے، جبکہ بندہ محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی عقیدت کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نام نامی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطن کو پاک کر دیتا ہے۔ تو آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جو خود پاک ہیں اور آپ کی برکات سے دوسرے پاک ہونے والے ہیں۔ آپ کا جو نام نامی ہے وہ دل کی طہارت ہے، روح کی طہارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور مشہور نام جو ایک روایت ضعیف کے اندر خود حضور علیہ السلام نے ذکر کیا ہے وہ ہے طٰہٰ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور جو سورت ہے اس کا نام بھی طٰہٰ ہے، جو 16ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام کو بھی، طٰہٰ کو بھی، آپ علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو حروف ہیں طٰہٰ، یہ متشابہات میں سے ہیں، حروف مقطعات کہلاتے ہیں اور متشابہات کہلاتے ہیں، یعنی
یہ وہ الفاظ ہیں، وہ کلمات ہیں کہ جن کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے اس امت کے بڑے بڑے اولیاء کو ان الفاظ کا معنی یہ بتایا جاتا ہے۔ طٰہٰ کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کر دوں۔ پہلے تو اس کا ایک معنی ذکر کر دوں کہ جو اس کا مشہور معنی ہے۔ ایک معنی علماء نے یہ ذکر کیا ہے اس کا کہ طٰہٰ کا معنی ہے یا طاہر من العیوب والذنوب، یعنی طٰہٰ کا مطلب ہے کہ اے وہ ہستی کہ جو عیوب سے، خرابیوں سے اور گناہوں سے پاک ہے، اے وہ ہستی کہ جو عیوب سے اور گناہوں سے پاک ہے۔ یہ ایک معنی علماء نے بیان کیا ہے، لیکن یہ کوئی قطعی معنی نہیں ہے، یقینی معنی نہیں ہے، حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور ایک معنی علماء نے اس کا یہ ذکر کیا ہے کہ یا ہادی الی کل خیر، یعنی اے وہ ہستی کہ جو ہر خیر کی طرف ہدایت دینے والی ہے، یعنی خیر کی طرف جو رہنمائی ملتی ہے، بندہ جو خیر کو حاصل کرتا ہے، اس کا ذریعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بنتی ہے۔ تو طٰہٰ کا ایک معنی ہے کہ وہ ہستی کہ جو ہر خیر کی طرف، ہر بھلائی کی طرف ہدایت دینے والی ہو، لے جانے والی ہو۔ تو طٰہٰ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور ناموں میں سے ہے، اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہاں یہ مسئلہ سماعت فرما لیں کہ طٰہٰ، یاسین، یہ عام طور پہ ہمارے یہاں نام رکھے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اس طرح کا نام نہیں رکھنا چاہیے، ایسا نام رکھنا منع ہے۔ اگر آپ کو یہ نام رکھنا ہے تو پھر آپ غلام طٰہٰ، غلام یاسین اس طرح نام رکھیں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی ایسا معنی ہو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، کسی اور کے لیے یہ نہ بولا جا سکتا ہو۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نام وہ رکھا جائے کہ جس کے معنی واضح ہوں۔ تو اگر رکھنا ہی ہے تو چونکہ طٰہٰ علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ذکر کیا ہے، تو غلام طٰہٰ رکھیں، غلام یاسین رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک ناموں کی برکت عطا فرمائے جو آج ہم نے سنے۔ یعنی ایک نام ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا الصادق سنا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدق کی، سچائی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہمیشہ سچ بولتے رہیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ اور دوسرا نام ہم نے طاہر سنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نام کی برکت سے ظاہر اور باطن کی جو خرابیاں ہیں اس سے محفوظ رکھے، ہمیشہ باوضو رہنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نام ہے طٰہٰ، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر والے، بھلائی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید کچھ نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات اپنے اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ رب تبارک و تعالی اس سلسلے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔